قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صلوات بھیجیں. اللہ کا اعلان ہے اور وعدہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر یہ بات صرف زبان سے نہیں کہی بلکہ عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں قدم قدم پر یہ بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اور یہ کیسے بتایا کہ جب روز کی زندگی میں، ڈیلی لائف میں اللہ کی بات کسی اور بات سے ٹکرائی تو اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے حکم پر عمل کیا. کبھی اللہ کی بات خود اپنے نفس کی بات سے ٹکرائے گی، کبھی اللہ کی بات سوسائٹی کی بات سے ٹکرائے گی، ماحول سے ٹکرائے گی، کاروبار کے معاملات سے اللہ کی بات ٹکرائے گی. اللہ ایک چیز کو حرام کہے گا، ہمارا جی چاہے گا وہ ہم کھائیں. اللہ ایک چیز کو دیکھنے سے روکے گا، ہمارا نفس کہے گا ہم اسے دیکھیں. اللہ ایک آواز کو سننے سے منع کرے گا، ہمارا نفس کہے گا ہم سنیں. تو جب بھی کہیں اللہ کی بات سے کوئی بات ٹکرائے اس وقت انسان اللہ کو رب کہہ کے اپنی بات پر ثابت قدمی دکھائے، اللہ کی بات کو نہ چھوڑے. ایسے انسانوں کے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے، نہ رنج ہے، نہ ڈر ہے، نہ افسوس ہے.
قرآن کریم کا یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کام کہ اللہ کو رب کہہ کے پھر اس پر جمے رہیں، یہ لفظ خود کہہ رہا ہے کہ یہ کام بہت آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات قدم جما کے کھڑے ہو، مثلا پیروں کو جما کے کھڑے ہو، یہ کب کہتے ہیں؟ عام طور پر اس کی ضرورت عام زندگی میں دو جگہوں پر پیش آتی ہے، یا تو ہم کسی ایسی جگہ چل رہے ہوں کہ جہاں زمین پر مثلا آئل ہے، تیل ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، اس پہ پیر پھسلنے لگے تو قدم جمانے کی ضرورت پڑتی ہے، یا زمین پر تو کچھ نہیں ہے لیکن آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں جو ڈھکیلے دے رہی ہیں، تو وہاں بھی قدم جمانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو رب کہیں اور اس کے بعد استقامت دکھائیں، ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دو طرح کے معاملے سامنے آئیں گے۔ ایک، کبھی ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ وہاں حالات انسان کو بہکنے کی طرف لے جائیں گے، سامنے سے گناہ کی دعوت ہوگی اور اسے اپنے آپ کو اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑے گا، اور کبھی ایسی صورتحال ہوگی کہ زمانہ اسے راستے سے ڈھکیلنا چاہے گا، ماحول اور سوسائٹی اسے ہٹانا چاہے گی، تو ان دونوں صورتوں میں اسے جب قدم جمانے کی طاقت اس کے اندر آ جائے گی تو ایسے انسان کے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ نہ اس کے لیے خوف ہے اور نہ اس کے لیے افسوس اور حزن و ملال ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو شروع کی ہے، جس کا عنوان قرار دیا گیا ہے کہ اسلام کا نظام تربیت، یعنی اسلام انسان کو کامیاب بنانے کے لیے کیا راستے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکے۔ اس سلسلے میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کو اسلام نے اپنے اس سسٹم کا بیس بنایا ہے۔ ایک ہے انسان کے عقائد، دوسرے ہیں اس کے کام اور اعمال، اور تیسرے ہے اس کا اخلاق۔ اسلامی سسٹم پورا کا پورا جو انسانی زندگی کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، اس میں انہی تین چیزوں کو بنیاد بنا کے تمام نظام دین اور پورا قانون اور پورا سسٹم دین کا اسی پر اللہ نے قائم کیا ہے۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس تربیت کی ضرورت، ٹریننگ کی ضرورت تعلیم کے ساتھ ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ صرف ایجوکیشن اور صرف تعلیم اور صرف نالج اگر صحیح جگہ نہ پہنچے، صاف ستھرے دل و دماغ نہ ہو، نفس پاک و پاکیزہ نہ ہو، تو یہ اچھے اثر کے بجائے خراب اثر بھی کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو الٹا اثر ہوتا ہے۔ کل میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جیسے صاف برتن میں دودھ ابالا جاتا ہے تو وہ دودھ رہتا ہے، اور اگر برتن ذرا سے بھی گندا ہو، تھوڑا سا اس میں مرچ مسالہ رہ گیا ہو کسی چیز کا، اور اس میں دودھ ڈال دیا جائے تو یہ اچھا خاصا دودھ بھی اس میں جا کے پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں کہ ایک اچھی چیز روزانہ کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی ہم ایک تجربہ کر سکتے ہیں کہ اچھی چیز اگر اچھی جگہ پہنچے، اگر وہ صاف ستھری جگہ ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر وہی اچھی چیز کسی گندی جگہ پہنچے تو اس کا کوئی اور اثر ہوتا ہے۔ یہ بتائیے، آسمان سے جو پانی برستا ہے تو صاف ستھرا ہے نا، لیکن یہ پانی کہاں برس رہا ہے اس کا الگ الگ اثر ہوتا ہے۔ یہ بارش کا پانی گلشن میں، باغچے میں، پارک میں بھی برستا ہے، اور یہی بارش کا پانی گندگی کے ڈھیر پر، گھورے پر بھی برستا ہے۔ تو جب یہی پانی گندگی کے ڈھیر، گاربیج کے ٹھکانے پر
گندگی کے ڈھیر پر برستا ہے تو پانی وہی ہوتا ہے، مگر اس پانی کے بعد وہاں سے بدبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی پانی جب گلشن میں آتا ہے، پارک میں آتا ہے، پھولوں کے درختوں پہ برستا ہے تو پانی وہی ہوتا ہے، مگر وہاں سے خوشبو اٹھنے لگتی ہے، خوشبو کی لپٹیں اٹھنے لگتی ہیں۔ تو اچھی چیز کے لیے اچھا ٹھکانہ بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے اسلام نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ پہلے تربیت کے ذریعے دل و دماغ کو، نفس کو، کیریکٹر کو پاک و صاف بنایا جائے، پھر اس پہ تعلیم کی طہارت ڈالی جائے گی تو اس سے کردار کی خوشبو پیدا ہوگی۔ اور اگر تربیت کے ذریعے نفس کو، دل و دماغ کو صاف ستھرا نہیں بنایا گیا ہے تو یہ علم بھی پہنچے گا تو یہ خوشبو نہیں پیدا کرے گا، ہو سکتا ہے کردار کے جلنے کی بدبو پیدا ہو جائے۔ اس میں ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ اور پھر جس طرح سے ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ بارش جب کسی جگہ ہوتی ہے تو کہیں کہیں یہی بارش کا پانی کچھ اور کام دکھاتا ہے۔ بات آ گئی دماغ میں تو آپ کے سامنے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بتائیے قرآن کریم میں جو سورے ہیں 30ویں پارے کے سوروں میں ایک سورہ ہے سورہ شمس، جس سے ہم آپ اس لیے واقف ہیں کہ یہ سورہ عید کی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها۔ قسمیں کھائی ہیں قرآن نے، اور اس کے بعد اس قسم کے سلسلے میں سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم اور چاند جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم، یہاں تک کہ قسم کھاتے کھاتے قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس کو بنایا اور اس کو ہر انسان کو، ہر نفس کو اچھائی اور برائی دونوں کا پتہ بھی دے دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک اس انسان نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت جو پڑھی ایک لفظ کے لیے کہ لفظ جو ہے دساہا عربی میں مٹی کبھی دھول کی شکل میں اڑتی ہے اور کسی جگہ پڑ جاتی ہے، مثلا کھڑکیوں پہ، کارنرز پہ، دیواروں پہ، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی دھول، ہلکی پھلکی دھول جمتی رہتی ہے، اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو دھول آ جاتی ہے۔ تو ایک تو ہے وہ مٹی جو دھول کی شکل میں ہے، درخت کی پتیوں بھی پڑتی ہے، پھولوں پہ بھی پڑتی ہے، لیکن ایک مٹی وہ ہے کہ جو کسی چیز کو زمین کے اندر ڈال کے اس کے اوپر دفن کرنے کے لیے ڈالی جاتی ہے۔ مثلا کسی نے زمین میں، پہلے پرانے زمانے میں خزانے چھپائے جاتے تھے، سونے چاندی کی اشرفیاں رکھ دی گئی، ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، تب یہ مٹی اتنی ڈالی جاتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو یہ بتائیے کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ بارش کیا کرتی ہے؟ جو پھولوں پر، پتیوں پر، پودوں پر، کھڑکیوں پر، دروازوں پر ہلکی پھلکی گرد پڑی ہے، خاک پڑی ہے، بارش آتی ہے تو اسے دھو دیتی ہے۔ لیکن جہاں کسی چیز کے اوپر منو مٹی پڑ گئی ہے تو کیا بارش اسے دھو کے اس چیز کو باہر نکال دیتی ہے؟ نہیں، بارش کا پانی پھر اسے دھو کے نکال کے صاف کر کے پیش نہیں کر دیتا ہے۔ میں نے یہ مثال اس لیے آپ کی خدمت میں دہرائی ہے کہ علماء اخلاق نے اور علماء تربیت نے نفس انسانی کی مثال یہی دی ہے کہ انسان کے اوپر غلطیوں، گناہوں اور اس کی خطاؤں کی دھول جمتی ہے، لیکن اگر اس کا احساس کر کے اسے رکنے نہ دے تو ہلکی پھلکی یہ دھول توبہ سے، استغفار سے، رحمت الہی سے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے کیریکٹر کی طرف، اپنی غلطیوں کی طرف، اپنی خطاؤں
کی طرف، اپنے گناہوں کی طرف قطعاً کوئی توجہ نہ دے تو یہ گناہوں کی مٹی اس کے کردار پہ پھر اتنی جم جاتی ہے کہ پھر رحمت خدا کی بارش بھی اسے نہیں دھوتی ہے اور استغفار کا پانی بھی اسے صاف نہیں کر پاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد، ایک صلوات اور اس سے بہتر طور پر بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کردار جب تربیت لے لے دین کی تو اس کے اوپر تھوڑی سی معمولی سی اچھی بات کا بھی کتنا بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب وہ دین کی تربیت نہ لے تو خالی جان لینے سے، نالج لے لینے سے تبدیلی نہیں آیا کرتی ہے۔ میں تاریخ کے سہارے تاکہ میرے جو نوجوان یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بھی میری بات کو کسی حد تک سمجھ سکیں جو میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تاریخ میں دو طرح کے کیریکٹر ہیں، میں آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ ہے کہ جو صرف سن کے نالج تو لے رہا ہے لیکن تربیت کا اثر نہیں لیتا، اور ایک وہ ہے جو تربیت کا اثر لیتا ہے۔ ان دونوں کیریکٹرز میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ میرے جناب سلمان فارسی جو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ ترین اصحاب میں سے ہیں اور ایمان کی اس منزل پر فائز ہیں کہ جہاں ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو سند ملی ہے سلمان و منا اہل البیت، یہ ایک کیریکٹر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا کنارہ ہے، البتہ اس میں بہت سے نمونے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، سمرہ ابن جندب کے نام سے ایک شخص ہے کہ جو تاریخ میں نہایت درجہ حجاج جیسا ظالم مشہور ہے۔ اس کے لیے روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب راستے میں چلتا تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے تو ظلم کا مزاج یہ تھا کہ اگر گھوڑا چل رہا ہے تو چل رہا ہے، کوئی سامنے آتا ہے تو اسے روکا نہیں جاتا، کوئی کچلتا ہے تو کچلے، کسی کو چوٹ لگتی ہے تو چوٹ لگے، اس قسم کا انسان۔ مگر یہ اس کی صورتحال دیکھیں کہ کیا ہے، انسان دو کناروں پہ جو ہوتا ہے تو وہ دو کنارے کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک سلمان فارسی والا کنارہ ہے اور ایک دوسرا جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ سمرہ مدینے کا رہنے والا، مدینے میں دوسرے مومنین کے ساتھ رہائش ہے، اس کا ایک کھجور کا ایک درخت دوسرے کسی مدینے کے مومن کے گھر کے صحن میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ شہری زندگی ہے، یہاں ذرا اس بات کو سمجھنا مشکل ہے، یہاں اپنے گھر میں گملہ رکھنا مشکل کام ہے، دوسرے کے پڑوسی کا درخت بھی اپنے گھر میں لگوا لیا جائے تو ظاہر ہے نہیں ہو سکتا۔ لیکن تھوڑا سے شہری زندگی سے باہر نکلیں تو بڑے بڑے مکان ہوتے ہیں، سامنے زمینیں ہوتی ہیں، اور جو گاؤں اور دیہات کے رہنے والے وہاں باپ دادا کے مکانات ہیں جو نسلوں میں تقسیم ہوتے ہیں، تو مختلف بڑی سے حویلی ہے، ادھر کا حصہ انہیں مل گیا، ادھر کا حصہ ادھر مل گیا، اور پھر بٹوارا ہوتا ہے، یہ درخت ہمارا، وہ درخت تمہارا ہے، یہ کمرہ ہمارا، وہ کمرہ تمہارا ہے، زمین ہماری، وہ زمین تمہاری۔ تو اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے اس کی تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن اس کا ایک درخت تھا دوسرے مدینے کے ایک مومن کے گھر کے صحن میں۔ وہ اس درخت کے دیکھنے کے بہانے سے اس مومن کے گھر میں بے دھڑک آ جایا کرتا تھا، بغیر آواز دیے، بغیر پکارے، بغیر اطلاع دیے، اور آ کے اس بہانے سے آتا تھا کہ ہم اپنا درخت دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو اس پر تو اعتراض نہیں تھا کہ تمہارا درخت ہے، آؤ پانی دو، اس کی سیوا کرو، خدمت کرو، دیکھ ریکھ کرو، لیکن ان لوگوں کا کہنا صرف یہ تھا کہ بھائی ہمارے گھر میں آتے ہو، تمہارا درخت ہے، تم آ سکتے ہو، لیکن ذرا ہمیں اطلاع دے کے، آواز دے کے، خبر دے کے آیا کرو۔ وہ اس پر راضی نہیں تھا، نہیں ہم تو ایسے ہی آئیں گے۔ جب اس نے بہت ستایا تو اس مومن نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کے ان سے شکایت کی، تو حضور نے، میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تربیت کا اثر نہ لیا جائے تو پھر صرف بات کا اثر کچھ نہیں ہوتا، اور اگر تربیت کا اثر ہو تو خراب ماحول میں بھی آدمی اچھے پہلو زندگی کے تلاش کر لیتا ہے۔ میں دونوں نمونے آپ کے سامنے واقعات کے سارے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات میری ذرا آسان ہو جائے۔ تو حضور نے اسے بلایا، کہا بھائی تمہارا درخت ہے اور تم
جاتے ہو جانے کا حق ہے تمہارا لیکن پکار کے جایا کرو. اس نے کہا نہیں ہم تو ایسے ہی جائیں گے. اب یہ کسی اور سے نہیں خود پیغمبر خدا سے گفتگو ہے. حضور نے پھر اس سے کہا کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو تم ایسا کرو کہ درخت اس کے ہاتھ جو قیمت تمہیں لینا ہو بیچ دو, یہ خریدنے پہ تیار ہے. اس نے کہا ہم بیچیں گے نہیں. تو حضور نے کہا اچھا ایسا کرو کہ یہ تیار ہے کہ اس درخت کے بدلے تمہیں دوسری جگہ کوئی درخت دے دے, کھجور کا درخت ہے دوسری جگہ دے دے, وہ لے لو. کہا نہیں اس پہ بھی نہیں. اب اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ ایک درخت کے بدلے کا 5 درخت لے لو, 10 درخت لے لو, مگر یہ چھوڑ دو, اس کو سدانا چھوڑ دو, دینے پہ تیار ہے. یہ کسی صورت تیار نہیں ہوا. یہاں تک کہ روایت کہتی ہے کہ حضور نے کہا اچھا تم اس سے معاملہ کرنے پہ تیار نہیں ہو, مجھ سے کرو. ابھی تک تو دنیا کی بات ہو رہی تھی, اب حضور نے کہا مجھ سے معاملہ کرو, میں تم سے ڈیلنگ کرتا ہوں, مجھ سے ڈیلنگ کرو کہ میں تمہیں اس ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت دیتا ہوں, وہ لے لو. اب سوچئے آپ, ایک تو پہلے ہی آفر میں جب حضور کہہ رہے تھے کہ جو کہہ رہے وہ مان لینا چاہیے تھا, لیکن وہاں تو چھوڑیے, نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مجھ سے اس درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت لے لو. اگر ذرہ برابر بھی ایمان دل میں باقی ہوتا تو پھر اس کے بعد اب یہ کوئی جگہ نہیں تھی انکار کر دینے کی. لیکن کیا یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے؟ کیا اس نے پیغمبر خدا کو محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے نہیں کہا یہ بھی مسلمان ہے؟ کیا یہ عقیدہ آخرت کا اقرار نہیں کر رہا ہے؟ زبان سے یہ سب کچھ کر رہا ہے, دیکھنے میں ویسے ہی مسلمان, لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اس کے بدلے میں درخت لے لو تو وہ کہہ رہا نہیں لیں گے. یہاں تک کہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک کے بدلے 10 درختوں کا وعدہ حضور نے کیا, لیکن اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میں نہیں لوں گا, میں تو یہی درخت رکھوں گا. میں نے آپ کی خدمت میں اس واقعے کا تذکرہ صرف اس بات کے لیے کیا ہے کہ اگر اس صرف زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لینا یا نالج میں لے آنا کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ میسج جو پیغام ہے اس پیغام کو جب تک کردار میں جگہ نہ دی جائے اور اس ایمان کو جب تک دل میں جگہ نہیں دی جائے اچھی بات کا بھی اچھا اثر نہیں ہوا کرتا ہے. انسان کو جنت پیغمبر اپنے ہاتھوں سے پکڑا رہے ہیں, پھر بھی وہ اتنا بدنصیب ہے کہ آتی ہوئی جنت کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا رہا ہے. یہ صرف اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس نے علم تو لے لیا ہے وہاں سے, لیکن نالج کے ساتھ ساتھ کیریکٹر منتقل نہیں کر سکا ہے, ایمان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آلہ. اور اسی کے مقابلے میں دوسرا کردار جو میں نے عرض کیا ہے جناب سلمان فارسی کا ہے. ان کی سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ میں کسی جانب سے گزر رہے تھے تو سادہ مزاج تھے, سادہ لباس پہنتے تھے جناب سلمان, آپ جانتے ہیں, اور کوئی ان کے یہاں دکھاوا نہیں تھا کسی طرح کا. مشہور ہے, ہم آپ نے سب نے بارہا سنا ہے کہ جب آپ گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے مدائن کے, تو مدائن والوں کو پتہ چلا کہ گورنر آ رہے ہیں, تو تصور تھا گورنر ہے, کچھ ساتھی ہوں گے, کچھ سواریاں ہوں گی, کچھ تام جام ہوگا, لیکن استقبال کے لیے نکلے, انتظار میں کھڑے رہے, اور جناب سلمان انہی کے درمیان سے جو لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے, ویلکم کہنے کے لیے آئے تھے, انہی کے درمیان سے چلے گئے, اور کوئی ایک آدمی نہیں سمجھا کہ ہمارے گورنر صاحب چلے گئے. اتنے سادہ زندگی کے اور سادہ مزاج کے تھے جناب سلمان. تو اب کیریکٹر اور نام کے لحاظ سے دنیا جانتی, لیکن ہر آدمی چہرے سے نہیں پہچانتا ہے. جناب سلمان گزر رہے ہیں مدینے میں ادھر سے جدھر جانوروں کے لیے گھاس بکتی ہے, لوگ اپنے خریدتے ہیں جانوروں کے لیے, خرید کے اونٹ کے لیے, گھوڑے کے لیے, گائے بکری کے لیے لے جاتے ہیں. تو وہاں ایک جوان تھا جس نے گھاس کا ایک بوجھ گھاس خریدی تھی اور گھاس کو سمیٹ کے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس کی نظر جناب سلمان فارسی پڑی. پہچانتا نہیں جناب سلمان فارسی کو, سادہ لباس میں سادہ سے آدمی, سمجھا کوئی گاؤں دیہات کا آدمی آ گیا ہے. اور بعض لوگوں میں مزاج ہوتا ہے کہ شہر میں اگر کوئی دیہاتی آ جائے تو اس کا مذاق اڑائیں گے, جوانوں درمیان کوئی بوڑھا اگر بیچارہ پھنس جائے تو اس کا مذاق اڑائیں گے. تو جناب سلمان کو اس نے دیکھ کر آواز دی کہ ذرا یہاں آؤ. کہا آ گئے جناب سلمان. اس کا کہا ذرا یہ ہمارا گھاس کا بوجھ ہے, اٹھا کے میرے گھر تک تو پہنچا دو. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ توہین کی منزل ہے. یہاں جہاں اچھے خاصے آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے اپنے اوپر قابو کر لینا, کہ اب کوئی
ایسی حرکت نہ کرے کہ جو اللہ کی نافرمانی بن جائے، گالم گلوچ شروع ہو جائے، بد زبانی شروع ہو جائے، جھڑک دے، نہ جانے کتنے چانسز ہیں اس کے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے تب بھی ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں، اور اس موقع پر ہم سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، ہم کوئی گالی نہ بک دیں، ہم کوئی بری بات نہ کہہ دیں، ہم تماچا نہ مار دیں، ہم اس کے ماں باپ کو کچھ کہنا نہ شروع کر دیں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت مشکل کام ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرے، ایسی توہین کرے، اس طرح کا برتاؤ کرے، اور اس کے بعد بھی ہم اپنے اوپر قابو رکھ سکیں، ہمارے لیے یہی مشکل مسئلہ ہے۔ لیکن اب جناب سلمان فارسی کردار دیکھیے جو تعلیمات محمدی میں ڈھلا ہوا ہے۔ جناب سلمان، روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا میرا سامان یہ میرے گھر تک ذرا یہ بوجھ تو پہنچا دو۔ جناب سلمان نے اپنے سر پہ رکھا اور لے کے چل پڑے۔ روایت کہتی ہے جب جناب سلمان اس بوجھ کو لے کے چلے تو اب یہ تو نہیں پہچانتا تھا جوان کہ جناب سلمان فارسی پیغمبر کے صحابی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں کوئی انہیں نہیں پہچانتا، اب جان پہچان والے لوگ ملنا شروع ہوئے۔ جناب سلمان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اب ہر آدمی سلام کر رہا، ابو عبداللہ السلام علیکم، آپ پہ سلام۔ تو جب دو چار لوگوں نے سلام کیا، اور جو ملے سلام کرے اور کہے آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں، لائیے میں پہنچا دوں، کہاں لے جا رہے ہیں میں پہنچا دوں، اور جناب سلمان سب کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب دو چار لوگ ملے جنہوں نے جناب سلمان کو سلام بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ آپ یہ زحمت کیوں کر رہے ہیں، میں آپ کا گھر، آپ کا یہ سامان، آپ کا یہ بوجھ آپ کے گھر تک پہنچا دوں، تو اب اس جوان کی سمجھ میں آیا کہ کوئی عام آدمی نہیں، ورنہ یہ شہر والے اسے پہچانتے کیوں، ابو عبداللہ کہہ کے عزت اور احترام کے ساتھ سلام کیوں کرتے۔ تو جناب سلمان جب اس کو یہ شبہ ہوا کہ کوئی عام آدمی نہیں، تو اس نے کسی سے پوچھا ہے کون صاحب ہیں یہ، اسی نے جس نے ان پہ بوجھ لدوایا تھا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تم نہیں جانتے سلمان فارسی ہیں، پیغمبر خدا کے صحابی ہیں۔ تو روایت کہتی ہے کہ فوراً جوان آگے بڑھا اور اس نے جناب سلمان سے معافی مانگنا شروع کی، معذرت کرنا شروع کی، اور اس کے بعد عذر یہ کیا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، میں واقعہ مکمل کروں گا، لیکن یہاں پر ایک جملہ اپنے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، یہی جوان، اسی جوان نے جناب سلمان کی توہین کی ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے، ان سے تفریح کرنا چاہیے، اور یہی چند لمحے گزرے ہیں کہ یہی جوان اب معذرت کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، عذر پیش کر رہا ہے، غلطی کا اقرار کر رہا ہے۔ تو وہی جناب سلمان بھی ہیں، وہی یہ جوان بھی ہے، مگر اس جوان کا برتاؤ کیوں بدل گیا؟ اتنی سی دیر میں کون سی حقیقت بدل گئی ہے؟ کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا چینج آ گیا ہے؟ سلمان وہی سلمان ہے، گھاس کا بوجھ وہی گھاس کا بوجھ ہے، مدینہ وہی مدینہ ہے، یہ جوان وہی جوان ہے، چہرہ وہی چہرہ ہے، لباس وہی لباس ہے، کچھ نہیں بدلا ہے۔ پھر یہ جوان کا برتاؤ کیوں بدل گیا ہے کہ جو مذاق اڑا رہا تھا وہ معافی مانگ رہا؟ عزیزوں، بہت قیمتی بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک چینج آیا ہے، صرف ایک تبدیلی آئی ہے۔ اب تک یہ جوان سلمان کو پہچانتا نہیں تھا، اسے سلمان کی معرفت حاصل نہیں تھی، اب اس نے سلمان کو پہچان لیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب تک معرفت نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، تب تک برتاؤ کچھ اور تھا، اور جب معرفت آ گئی، پہچان ہو گئی، تو برتاؤ کچھ اور ہو گیا۔ اب ہم اپنا لاکھ دعوے دار ہوں کہ ہم اللہ کے ماننے والے، علی کے ماننے والے، اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن ہمارا برتاؤ بتائے گا۔ اگر برتاؤ ویسا ہے جیسا وہ پسند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم معرفت والے ہیں، اور اگر برتاؤ وہ نہیں ہے جو انہیں ناپسند ہے تو ہم لاکھ کہیں کہ ہم اللہ والے، نبی والے، علی والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ورنہ ہمارا برتاؤ بدل جائے گا، وہ گستاخیاں ختم ہو جائیں گی جو گستاخیاں ہماری زندگی میں دکھائی دیتی ہیں، وہ نافرمانیاں مٹ جائیں گی جو ہماری زندگی میں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل جناب۔ مجھے اپنی اس بات کو اس مرحلے میں تکمیل تک لا کے دو ایک باتیں اور آپ کی خدمت میں کہنا ہے۔ جناب سلمان سے اس نے جب معذرت کی، شرمندگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد کہا کہ میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا، مجھے آپ معاف کر دیں اور یہ بوجھ آپ میرے حوالے کر دیں، میں اپنے گھر لے کے چلا جاؤں۔ میں نے یہ واقعہ سنا، اس حصے کے لیے سنایا ہے۔ ایک وہ کنارہ ہے کہ جہاں خود پیغمبر خدا اسے جنت کی آفر کر رہے ہیں اور وہ اسے ٹھکرا رہا۔ اب یہ دوسرا کنارہ دیکھیے،
کہا یہ بوجھ مجھے دے دیجئے، میری گستاخی کو معاف کر دیجئے. پیغمبر جناب سلمان نے کہا نہیں، میں جو کام میں نے اپنے ذمے لیا ہے وہ پورا کروں گا، میں ہی اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچاؤں گا. اس لیے اب آپ سنیے جس کے لیے میں نے اس واقعے کو سنایا ہے. کہا جناب سلمان نے کہا اس لیے کہ میں نے جس وقت تو نے مجھ سے اس بوجھ کو اٹھا کے اپنے گھر تک پہنچانے کے لیے کہا تھا، میں نے اس وقت اس موقع پر اپنے اس کام کے ذریعے 3 نیکیوں کا ارادہ کیا تھا. سبحان اللہ. 3 اللہ سے اجر اور ثواب پانے کی نیت کی تھی میں نے، لہذا میں اس کام کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ تینوں نیکیاں میرے نام لکھ جائیں، وہ تینوں ثواب مجھے مل جائیں، وہ تینوں اجر مجھے حاصل ہو جائیں. دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، توہین کی جا رہی ہے، اور اس میں سلمان نیکی کا پہلو تلاش کر رہے ہیں، اور ایک نیکی کا پہلو نہیں، 3 نیکیوں کے پہلو تلاش کیے لے رہے ہیں. کہا وہ 3 نیکی کا پہلو کیا ہے؟ وہ 3 نیکیاں جناب سلمان نے بتایا. اب عجیب و غریب ہے تینوں باتیں. کہا میں نے پہلی نیت تو یہ کی تھی کہ گھاس کا بوجھ اٹھا کے سر پہ رکھنا، اس کو میں اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ اگر میرے دماغ میں کہیں سے کسی بڑے پن کا احساس پیدا ہو گیا ہو تو میں اس گھاس کے بوجھ کو اپنے سر پہ رکھ کے اس بڑے پن کے احساس کو، غرور کے احساس کو توڑ دوں. ان واقعات کا بیان کر لینا بہت آسان ہے واقعہ، لیکن حقیقتاً اپنے اندر اس طرح کی روشنی کا پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن ان سیرت اور کردار کے واقعات کا بیان ہی تو وہ روشنی ہے کہ جس روشنی کے ذریعے امکان پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں اس کی کوئی جھلکی کم سے کم پیدا کر لیں. اگر نیکی کے اس عظیم مرحلے تک پہنچنے کی ہمارے اندر طاقت نہ بھی پیدا ہو تو کم سے کم ایسے مواقع پہ اپنے آپ کو برائی سے تو روک سکیں، گناہ میں اضافے سے تو روک سکیں. کہ میں نے پہلی نیت یہ کی ہے، پہلا ارادہ یہ کیا ہے کہ میں اس بوجھ کو اپنے سر پہ رکھ کے اگر میرے اندر کسی طرح کا کوئی بڑا پن، غرور کا احساس پیدا ہو گیا ہے تو اسے توڑ دوں. اس کے بعد دوسرا برتاؤ دیکھیے. کہا دوسری نیت میں نے یہ کی تھی کہ میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے ارشادات سنے ہیں دوسرے مومن کی مدد کرنے کے سلسلے میں، کہ دوسرے مومن کے مدد کرنے میں بہت ثواب ہے. تو اس نے تو مذاق کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے کہا بوجھ، لیکن جناب سلمان نے اسے کنورٹ کر لیا ہے. کہا میں نے دوسرا ارادہ یہ کیا تھا کہ مومن کی مدد کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے وہ میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا کے حاصل کر لوں. اور کہا تیسرا میں نے جو نیت کی ہے نیکی کی اور ثواب پانے کا ارادہ کیا ہے، وہ تیسری نیت اور تیسرا ارادہ یہ ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا بھی بہت اجر و ثواب سنا ہے کہ دوسرے کسی مومن کی کسی زحمت کو، تکلیف کو دور کیا جائے. کوئی کسی زحمت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، اس سے اس کو بچایا جائے، اس میں بھی بہت ثواب ہے. تو تو نے جب مجھ سے کہا کہ میں تیرا یہ بوجھ اٹھا کے اپنے سر پہ تیرے گھر تک پہنچا دوں، تو میں نے یہ بوجھ ایک تو اس لیے اٹھا لیا کہ تیری مدد کروں، اور دوسرے میں نے یہ بوجھ اس لیے بھی اٹھا لیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں تیرا یہ بوجھ اٹھائے بغیر چلا گیا تو ہو سکتا ہے تیرے پاس یہ موقع رہ جائے گا پھر کوئی میرا جیسا آئے اور تو اس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے جو میرے ساتھ برتاؤ کیا ہے. تو اس کو مستقبل میں اذیت سے بچانے کے لیے اذیت میں نے برداشت کر لی ہے تاکہ اس کو بچا سکوں. میں نے یہ اخلاق و کردار کا اعلیٰ نمونہ آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھا ہے کہ کردار کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک جب تربیت اسلامی اور کردار اسلامی زندگی میں آ جاتا ہے تو برائی کے موقع کو بھی ایسے نیکی کے موقع سے بدل لیا جاتا ہے, اور جب تربیت اسلامی کا اثر کیریکٹر پر نہیں آتا ہے تو سمرا ابن جندب بن جانے کا خطرہ ہوتا ہے, جہاں گناہوں کی مٹی اتنا نیچے کچل دیتی ہے کردار انسانی کو کہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے بھی جنت دینا چاہتے ہیں تو آدمی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں سے جنت حاصل کر سکے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و میرا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی کے وہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ساری زندگی کے اور مسائل کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. ہم آپ آج کی اس تیز رفتار اور سمجھدار دنیا میں, پڑھی لکھی دنیا میں, ایڈوانس دنیا میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنے لگے,
لیکن بہت سی چیزوں کا خیال رکھنے کی نوبت نہیں آتی ہمیں. آج ہیلتھ کی بات، صحت کی بات، سلامتی کی بات چاروں طرف کی جاتی ہے. یہ ہائیجینک ہے، یہ ہائیجینک نہیں ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہاں شوگر ہے، یہاں کولیسٹرول ہے. ساری چیزیں ہمارے درمیان دن رات گفتگو میں آیا کرتی ہیں. میرے عزیزو، آج کی جن بیماریوں سے ہم سب خوف زدہ ہیں، اور میرے جیسے کے لیے جس کے زیادہ چانسز ان میں سے ہارٹ اٹیک، دل کی بیماری. ہر آدمی شروع سے جو ذرا سے سمجھدار ہے وقت سے پہلے سے خیال کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم یہ نہیں کھاتے، یہ نہیں پیتے، اس سے گریز کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچایا جا سکے. مگر میرے عزیزوں، دل کی بیماری، دل کا مرض خطرناک ہے. جسمانی بیماریوں میں بہت خطرناک ہے. کبھی ایسے چپکے آتا ہے کہ پہلا ہی حملہ اس کا آخری حملہ بن جاتا ہے. مگر جیسے یہ جسم کے اندر دھڑکنے والا دل ہے جو ہمارے جسمانی وجود کا مرکز ہے، ویسے ہی میرے عزیزو ہمارے کردار کے اندر بھی ایک دل ہے. اور جیسے اس جسمانی مادی جسم کی بیماریاں ہیں، ویسے اس قلب کی، اس دل کی بیماریاں بھی ہیں جو روحانی دل ہے. ہم آپ متوجہ ہوتے ہیں، ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کے بعد اس کے ڈاکٹر کی رائے لیتے ہیں. دل کی بیماری 40 سال کے ارد گرد ہونے کے بعد ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب 3 مہینے 6 مہینے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کتنے دنوں پہ ٹیسٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جیسے وہ بتائے ویسے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹیسٹ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، وہ آپ مجھ سے بہتر جاتے ہیں. بالکل سب سے پہلی چیز ECG ہے، پھر اس کے بعد ڈاکٹر نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسٹریس ٹیسٹ ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ دل ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا ابھی آپ کے دل کے مسلس ٹھیک ہیں، ابھی آپ بالکل پرفیکٹ ہیں، فٹ ہیں، ابھی آپ کے ہاں کوئی خرابی پیدا نہیں ہے. اور کبھی کہے گا نہیں، تھوڑے سے بلاکیج ہے، تھوڑا مسل کمزور ہے، تھوڑا دھڑکن بڑھ گئی ہے، تھوڑا ورم، جو بھی مسائل بیان کرے گا تو بیماریوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے. ویسے ہی جیسے یہ جسم کے اندر رکھنے والا گوشت کا لوتھڑا دل ہے بیمار ہوتا ہے، ویسے ہی وہ دل بھی ہے جسے قرآن کریم کہتا ہے کہ سب کے سب گھاٹے میں رہنے والے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت دل لے کے آئے. یعنی جیسے اس دنیا کی زندگی میں دل اگر گیا تو پھر ہاتھ پیر بھی بیکار، زندگی بھی ختم، ویسے ہی مالک کہتا ہے کہ مانوی زندگی میں، روحانی زندگی میں بھی دل کی بیماری خطرناک بیماری ہے. اور سب کے سب نقصان اٹھانے والے، گھاٹے میں ہیں، تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہو جانے والے ہیں، سوائے اس شخص کے جو اللہ کی بارگاہ میں سلیم، سالم، صحیح، کامل، صحت مند دل لے کے آئے. اب یہ دل کون سا ہے؟ جس کے اندر رگوں میں بلاکیج نہ آئی ہو، جس کے مسل کمزور نہ ہوئے ہوں. نہیں، یہ کسی اور دل کی گفتگو ہے جو قرآن مجید کر رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو صحیح سالم دل لے کے آئے، بس وہی نجات پانے والا، وہی کامیاب ہونے والا ہے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ قلب سلیم، صحیح سالم دل، ہیلدی دل لے کے آئے، یہ ہیلدی ہارٹ کیا چیز ہے؟ قلب سلیم کیا ہے؟ صحیح سالم دل کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آدمی لے کے جائے گا؟ تبھی وہ نجات یافتہ ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہوگا. تو امام نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی، فرمایا کہ قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا دین بلا شک و ہوا وعمل بلا شبہت و ریا. قلب سلیم، صحیح سالم دل جو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا قلب سلیم نام ہے اس دین کا کہ جس میں شک کی گنجائش باقی نہ رکھی جائے. یقین کے مرحلے تک آپ کو اپنے آپ کو پہنچا، پتہ نہیں موت، یہ قبر کے قصے جو بتائے جاتے ہیں یہ ہونے والا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں حساب و کتاب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں منکر نکیر ہے کہ نہیں، کیا معلوم کیا ہے، زندگی ہے کہ نہیں، موت کے بعد کی کوئی حیات ہے کہ نہیں، اللہ ہے کہ نہیں.
یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے کہ نہیں، شک ہی شک، شک ہی شک. فرمایا دین بلا شک بہوا، قلب سلیم یہ ہے کہ اس دین کے یقین تک اپنے آپ کو پہنچا دیا جائے جس میں شک شامل نہ ہو اور جس میں اپنے نفس کی خواہشات کو دین کے نام پہ پورا نہ کیا جائے. وعمل بلا شبہۃ وریا، اور ایسے عمل کو انجام دیا جائے جس میں شبہ نہ ہو اور جس میں دکھاوا اور مکاری نہ ہو کہ مال کیسا ہے، لگ کہاں رہا ہے، مقصد دیکھنے میں اللہ کی عبادت ہے لیکن اندر اندر لوگوں کے درمیان اپنا نام حاصل کر لینا ہے. یہ قلب سلیم نہیں، یہ بیمار دل ہے. صحیح سالم وہ دل ہے کہ جہاں دین میں شک نہ ہو اور عمل میں دکھاوا نہ ہو، دین میں نفس کے خواہشات کو شامل نہ کیا جائے اور پریکٹیکل لائف میں شبہے اور شکوک سے خالی زندگی بسر کی جائے. شک میں نے اکثر عرض کیا ہے ایک ایسی بیماری ہے. ایک بزرگ عالم ہے، کافی بزرگوں میں عمر میں آ چکے ہیں، خدمت دین بہت کی انہوں نے. آغا محسن قراتی مشہور ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے ایجوکیشن میں ان کا بہت زیادہ دخل ہے اور انہوں نے کام کیا ہے. ان کی مختلف کتابیں، انہوں نے کسی کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال لکھی ہے کہ یہ شک جو انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے، ہماری اس نئی نسل میں اکثر نوجوان، اکثر لوگ بہت بڑا حصہ زندگی کا دین کے معاملات میں شک کے ساتھ گزارتے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کچے دل کے ساتھ نماز ہی پڑھ لی اور پھر سوچا پتہ نہیں کچھ ہے بھی اس کا نتیجہ کہ نہیں ہونے والا، مال بھی خرچ کر دیا پھر سوچا پتہ نہیں کچھ ملنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے، کر بھی رہے ہیں اور شکوں کو شبہات کا بھی شکار ہے. ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کے درمیان ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو کر بھی رہا ہے اور شک و شبہے کا بھی شکار ہے. یقین نہیں، اسے پتہ نہیں، ہر معاملے میں کچے کرتے دیکھ لیا، آ گئے نہیں کوئی ملا، اکیلے ہیں چھوڑ دیا. ایک عجیب و غریب کچے پکے کے درمیان والی زندگی، حالانکہ اور تمام معاملات میں ایسے شک و شبہے کی زندگی بسر نہیں کرتے. بالکل اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر کے، فیصلہ کر کے اس کے بعد اس راستے پہ جاتے ہیں. مگر دین کے معاملے میں ہمارے شک و شبہے پوری زندگی باقی رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ جب تمہارے دماغ میں کسی مسئلے میں شک پیدا ہو تو اس شک کو باقی نہ رکھو، پوچھ کے، بحث کر کے، ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اس شک کو مٹاؤ. بڑی اچھی مثال دی انہوں نے، بہت ہی زندگی بھری مثال ہے. یہ بتائیے کبھی کبھی ہم فرنیچر پہ بیٹھے، لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، میز پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ رکھا کہیں تو پھانس لگ گئی. اب میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں کی زبان میں پھانس پہچانی جائے گی کہ نہیں. یہ اردو کا لفظ ذرا بہت بڑا ہے، کوئی اتنا بڑا خنجر نہیں ہے پھانس. کبھی آپ پنکھا جھل رہے ہیں کھجور کا ہاتھ میں لے کے اتفاق سے، حالانکہ بمبئی میں تو بجلی بھی نہیں جاتی کہ ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے، تو ایک بہت ہی باریک سا لکڑی کا ریشہ، گھاس کا تنکا کہیں لگ گیا انگلی میں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ذرا سی جو پھانس ہے یہ آدمی کو ستاتی رہتی ہے کہ نہیں؟ جب تک یہ رہے گی، یہ کوئی خنجر نہیں ہے، کوئی چاقو نہیں ہے، کوئی چھری نہیں لگ گئی، کوئی گولی نہیں لگ گئی، ایک اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ جو دکھائی بھی نہیں دے رہی ہے. کسی بچے کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ بیٹا ذرا یہ نکال دو، جسے دکھائی دے رہا، اپنے کو دکھائی بھی نہیں دیتا. سوئی کی نوک سے بھی قرود رہے تو سوئی کی نوک بھی اس سے موٹی ہوتی، نکالے نہیں نکلتی. لیکن جب تک کہ اسے قریت کے نکال نہ لیا جائے اس وقت تک نہ کسی کام میں دل لگتا ہے، نہ کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بار بار پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جمع جاتا رہتا ہے. بڑی زندگی بھری مثال دی. کہا دین میں تمہارے دل و دماغ میں شک پیدا ہوں گے، لیکن اس شک کو اگر تم نے نکال نہ دیا تو یہ وہ پھانس ہے جو تمہیں کبھی اطمینان کی سانس نہ لے لے گی، یہ کچھ ایسی ستاتی رہے گی، تمہیں الجھن کا شکار رکھیے گا اور بے چین رہے گا. لہذا اسے نکال دینا چاہیے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. ایک اور صلوات میں جل کے بھیج دیں محمد. ماشاءاللہ ابھی تو آپ کئی دن اس امتحان کے مرحلے سے گزریں گے کہ آپ پچھتا کے آتے رہیں گے، تذکرے ہوتے رہیں گے. میں آج کی بات کو ذرا سمیٹ کے ختم کروں اس لیے کہ وقت نہیں ہے زیادہ. میں نے آج آپ کی خدمت میں جو بات کہنا چاہیے ہے کہ اگر ان مسائل پر، تربیت اسلامی پر، اس سسٹم پر ہم توجہ نہ دیں تو یہ صرف دھول اور خاک کی طرح جمنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ تہ بتہ مٹی اتنی جم سکتی ہے کہ پھر اپنے آپ کو جگانا، اپنے آپ کو چوکانا، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا، اپنے کردار پر پڑی ہوئی دھول کو مٹا کے صاف ستھرے نکل آنا مشکل ہو جائے گا. لہذا ہمیں ان مسائل کی طرف توجہ رکھنا چاہیے. اور ان میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ دل کی بیماری، یہ دل کی بیماری کا لفظ جو میں نے آپ کی خدمت میں استعمال کیا، ایک دو باتیں اور عرض کر دینا چاہیے.
چاہتا ہوں صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں نے مطالعے کے درمیان مجھے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لکھا ہوا فرمایا ہوا کہ ارشاد پڑھنے کو ملا اسی روحانی اور معنوی اور کیریکٹر کے دل کے مسئلے میں. حضور نے فرمایا ہے کہ عجیب و غریب حدیث ہے, اللہ کے لیے گھر بیت اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا گھر, حالانکہ اللہ کوئی رہنے کی جگہ کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس کی طرف ایک چیز, ایک گھر منسوب ہو گیا, یہ اللہ کا گھر ہے, رہنے کی جگہ نہیں اس کی. اسی طرح سے اس حدیث میں ایک فقرہ ہے کہ انا الا للہ اوانی فی الارض, اللہ کے, اب میں اس کا ترجمہ کروں کہ سنو, اللہ کا کچھ برتن ہیں اس زمین پہ. حدیث کا فقرہ یہی. اب ظاہر ہے کہ نہ گھر برتن کھانا پکانے کے لیے ہوتے ہیں, نہ وہ کھانے کا محتاج ہے, اور گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے, نہ رہنے کا محتاج ہے. یہ تو سب سمجھانے کی باتیں ہیں کہ کیسے سمجھایا جائے. اللہ کو ان میں سب سے زیادہ جو پسند ہے احبھا للہ, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دل. دل کو برتن سے تشبیہ دی گئی, اس لیے کہ برتن کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ملے اس کو سمیٹ کے رکھے اپنے اندر. پانی ڈال دیا اس کو روک لے گا, دودھ ڈال دیا اس کو روک لے گا, کھانا رکھ دیا اس کو روک لے گا. روکنے کا کام کرتا ہے. شاید دل کو برتن سے تشبیہ اس لیے اس بنیاد پہ دی گئی ہو, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن اس میں اللہ کو, جو لوگوں کے دل ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کو 3 طرح کے پسند ہے برتن. 3 طرح کے دل پسند ہے. ارقھا واسلبھا واسفاھا, 3 طرح کے پسند ہیں اسے برتن, دل. کیسے؟ جو سب سے زیادہ نرم ہو اور سب سے زیادہ سخت بھی ہو. ایک ہی چیز نرم بھی ہے اور وہی چیز سخت بھی ہے. وہ اسفاھا, اور سب سے زیادہ صاف ہو. دل اللہ کے لیے برتن ہے, ظرف ہے, اور اللہ کو ان میں سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو سب سے زیادہ سخت ہو, سب سے زیادہ نرم ہو اور سب سے زیادہ صاف ہو. سخت ہو تو کس سلسلے میں, اور نرم ہو تو کس سلسلے میں, اور صاف ہو تو کاہے سے صاف ہو. فرمایا اصفاها من الذنوب, اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہے جو گناہوں سے سب سے زیادہ صاف و پاک ہو. وَأَسْلَبُهَا فِي ذَاتِ اللَّهِ, اللہ کو وہ دل سب سے زیادہ پسند ہے جو بے حد سخت ہو. کس کے لیے سخت ہو؟ اولاد کے لیے, پڑوسی کے لیے, نوکر کے لیے, جانوروں کے لیے نہیں. صاف ہو گناہوں سے, وہ دل اللہ کو پسند ہے جو صاف ہو گناہوں سے, سخت ہو اللہ کے بارے میں, کہ جب اللہ کی بات آئے تو پھر اس کے اندر اس میں وہ نرمی نہ پیدا ہونے پائے. وَأَرَقُّهَا لِلْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ سخت بھی ہو اور مومنین کے بارے میں سب سے زیادہ نرم بھی ہو. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو گناہوں سے صاف ہو, اللہ کے حکم کے بارے میں سخت ہو, اور مومنین کے بارے میں سب سے زیادہ نرمی اس میں پائی جاتی ہو. جو دل ایسا دل ہے وہ اللہ کا محبوب دل ہے, وہ اللہ کا ٹھکانہ ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد. بس اس سلسلے کی تیسری اور آخری حدیث سن لیں جو اس میرے موضوع سے متعلق ہے کہ دل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. دل جو سینے میں دھڑک رہا ہے جیسے اس کی طرف توجہ دیتے ہیں, ویسی کردار کا معنوی دل ہے, قلب سلیم ہے. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ دل کی طہارت, دل کی پاکیزگی, کیریکٹر کی اچھائی, نفس کی اچھائی, نیکی, ان چیزوں کی تاکید کرتے ہیں, اس کی کوئی پہچان تو بتا دیجئے. تو ہم آپ جیسے ٹیسٹ کرتے ہیں, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ صحت مند دل ہے کہ بیمار ہے, اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسٹریس ٹیسٹ ہے اور ECG ہے اور مختلف ٹیسٹ ہیں. ویسے ہی ایک ٹیسٹ اس دل کا ٹیسٹ ہے. پوچھا گیا کہ اچھا صحیح سالم کون سا دل؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو, تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو, اگر تمہارے اندر اچھے انسانوں کے لیے
محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر تمہارے اندر اچھے انسانوں کے لیے محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب تمہارے دل میں بھلائی موجود ہے اور تمہارا دل صحیح سالم ہے، بیماری سے خالی ہے۔ لیکن اگر تمہارے اندر اچھے انسانوں سے نہیں برے انسانوں سے محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل اب صحیح سالم نہیں رہا ہے، بیمار ہو چکا ہے۔ اور یہ ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جس کے اوپر سب ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں ہمارا یہ دل بیماریوں کا شکار ہے اور کہاں کہاں صحیح سالم ہے۔ اچھائی سے محبت اور اچھے انسانوں سے محبت یہ وہ پہچان ہے صحیح سالم دل کی کہ جس کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کہاں وہ دل ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں صحیح سالم ہے اور کہاں وہ دل ہے جو اللہ کی نگاہ میں بیمار ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ دیکھ لیجئے، وہاں بھی آپ کو یہ دونوں طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جہاں اچھائی پوری طرح سے سامنے ہے اور اس کے بعد جواب میں اتنا دل مر چکے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن صبح سے شام تک صرف جنگ نہیں لڑی، حملہ تو ان کے اوپر کیا گیا تھا، وہ تو اپنا دفاع اور ڈیفنس کر رہے تھے جوابی، لیکن صبح سے شام تک کم از کم 3 مرتبہ سید الشہداء خطبہ دینے کے لیے لشکر یزید کے سامنے گئے اور انہیں سمجھایا ہے کہ تم میں سے کوئی نہیں پہچانتا ہے تو پہچان لے مجھے، میں کون ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، اپنا پورا تعارف کرایا ہے۔ اس میں آخری خطبہ روایات یہ کہتی ہیں کہ سید الشہداء نے تب دیا ہے جب کربلا میں سارے جنازے آپ اٹھا چکے تھے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھ چکے تھے، علی اکبر کے کلیجے سے برچھی بھی نکال چکے تھے، قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو بھی سمیٹ چکے تھے۔ اس کے بعد خطبہ دیا ہے اور پھر کیا کہا تھا کہ مجھے پہچان لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، اور اس کے بعد استغاثے کی آواز بلند کی تھی کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدد کے لیے نکلے۔ حسین اس مرحلے میں بھی جو آواز دے رہے ہیں ان کے درمیان کہ جنہوں نے حسین کے بھرے پورے گھر کو لوٹا ہے، گردنیں کاٹی ہیں، کلیجوں پہ برچھیاں ماری ہیں، ان کے درمیان آواز دے کہ حسین اپنی عظمت کا اعلان کر رہے تھے کہ دیکھو اب بھی تم میں سے اگر کوئی نکل کے راہ راست پہ آنا چاہتا تو ہم اس کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں۔ مگر حسین جب یہ اپنی آخری تقریر کر رہے تھے تو اس لشکر یزید میں جہاں دل تو تھے لیکن سب مردہ ہو چکے تھے، وہاں سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، تم ہم سے کیا کہہ رہے ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حسین فاطمہ کا لخت جگر گفتگو کر رہا ہے اور دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے کیا کہہ رہے ہو، کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ صرف ظاہری آواز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے دل اتنے مرے ہوئے ہیں، ان کے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ حسین کی بات بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے، اور ان کی غیرت اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ سید الشہداء کے زندگی کے آخری لمحات جب آئے ہیں اور حسین کے گلے پہ خنجر پھیرنے کے لیے شمر آگے بڑھ رہا ہے تو اسی وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، پوری طاقت سے جسم کی سمیٹ کے کوہنیوں کو ٹیک کے حسین نے، زہرا کے لال نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے سر کو اٹھایا تھا اور لشکر یزید کی طرف رخ کر کے آواز دی تھی کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم دنیا کی شرافت کا تو مظاہرہ کرو، ابھی تو میں زندہ ہوں، ان بیویوں کو خیموں کو لوٹنے کے لیے کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ یعنی یہ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ حسین کا سر کاٹنے سے پہلے لشکر یزید حملہ کر رہا ہے زینب و ام کلثوم کے خیموں کو لوٹنے کے لیے۔ حسین کی اس آواز میں اتنا جلال ضرور تھا کہ جب تک حسین فاطمہ کا لال کربلا کی ریت پر سجدے کے عالم میں زندہ رہا ہے، ہاتھوں سے تلوار نہیں چلا رہے ہیں، اتنی طاقت نہیں ہے کہ اب سجدے سے سر کو اٹھا بھی سکیں، مگر اس عالم میں بھی جلال ایسا ہے کہ بڑھتے ہوئے لشکر کے قدم رک گئے تھے، مگر چند لمحے گزرے، حسین کا سر کٹا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اور اس کے بعد لشکر یزید نے حسین کے خیموں پہ حملہ کر دیا ہے، خیمے جلائے جا رہے ہیں، سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، پشت پہ تاج
تازیانے لگائے جا رہے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں، راویہ ہیں جن کا نام فاطمہ بنت الحسین ہے، کربلا میں فاطمہ بنت الحسین آواز دیتی ہیں حسین کی لاڈلی بیٹی کہ جب میرے بابا مارے گئے، خیموں میں آگ لگی، ایک خیمے میں ظالم حملہ کرتے تھے اور خیمے میں آگ لگا کے بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینتے تھے، بیبیاں گھبرا گھبرا کے دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں۔ یہی صورتحال ہے، ظالم خیمے بھی جلا رہے ہیں، ظالم چادریں بھی چھین رہے ہیں، ظالم تازیانے بھی مان رہے ہیں۔ فاطمہ بنت الحسین راوی میں دو فقرے عرض کروں گا اور انشاءاللہ آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ فاطمہ بنت الحسین راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ظالم میری طرف نیزہ لے کے بڑھا، فاطمہ بنت الحسین سمجھ گئیں اب یہ میرے سر سے ردا چھینے گا، اب یہ میرے سر سے ردا چھینے گا۔ حسین کی بچی نے، حسین کی بیٹی نے ایک مرتبہ ظالم کو بڑھتے دیکھا تو گھبرا کے قدم آگے بڑھائے، خیمے سے نکل پڑی، وہ ظالم پیچھے پیچھے چلا، بچی نے گھبرا کے قدم تیز کیے تو ظالم نے بھی قدم تیز کر دیے۔ فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ظالم نے پشت سے میری پشت پہ نیزہ مارا، نیزے کی انی جیسے ہی پشت پہ پہنچی، حسین کی لخت جگر گھبرا کے زمین پر گر گئی۔ پیاس کا عالم، بھوک کا عالم، اس میں ظالم کی دہشت اور پشت پہ نیزہ، بچی زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ مقتل کہتا ہے وقت گزرا، ایک مرتبہ فاطمہ بنت الحسین کے کانوں میں پھوپھی کی آواز آئی، بیٹی فاطمہ اٹھو اٹھو بیٹی، چلو وہاں چلو جہاں سب بیویاں ہیں۔ گھبرا کے فاطمہ بنت الحسین اٹھی، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا پھوپھی اماں کیسے چلوں؟ ارے میرے سر پہ ردا نہیں ہے پھوپھی اماں، چادر لا دیجئے تب چلوں، چاروں طرف دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ حسین کی بیٹی کہہ رہی ہے چادر لا دیجئے، حسین کی بہن نے آواز دی بیٹا ارے ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے، ہمارے سروں سے چادریں چھین چکی ہیں، ہمارے خیمے جلائے جا چکے ہیں، ہمارا کنبہ اجڑ چکا ہے، بیٹا اٹھو، اب یتیمی کی خاک سر پہ پڑے گی، اب یہی خاک تمہارے سر کا حجاب بنے گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ مالک اہل بیت طاہرین کے طفیل میں ہم سب کے اعمال خیر کو قبول فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد، بحق معصومین علیہ السلام ہمارے خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بحق بیمار کربلا ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا عنایت فرما۔ اس مجلس عزا میں شریک اور ان سے متعلق افراد میں بعض حضرات شدید بیمار ہیں معبود، ان سب کو بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق اہل حرم، بحق اسیران اہل بیت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما۔ بار الہ شہداء کربلا کا واسطہ ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما۔ الہی ہم سب کو زندگی میں بار بار اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ مزارات مقدسہ کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ کریم پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ الہی مزارات مقدسہ کے وقار کی حفاظت فرما۔ بار الہ محمد و آل محمد کا وارث، زمانے کا امام تیرے اذن کا منتظر ہے، مالک ہمارے امام کو جلد از جلد اذن ظہور عنایت فرما اور ہمیں اس قابل بنا کے عصر غیبت میں ان کو راضی رکھ سکیں اور بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے کے ان سے اپنی ذمہ داریوں کو حاصل کر سکیں۔ ماتم حسین۔